اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتاب الحکمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج ٹی وی 110 کی اس مجالس اور عزاداری کے پلیٹ فارم سے ہماری 5ویں نشست، جس کے اندر عزاداری امام حسین اور مرتبہ عزاداران مسلسل بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزاداران جیسے کہ یہ قرآن پاک کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 52 جس کے اندر 56 جس کے اندر مسلسل یہ بچوں کو بھی یاد ہے کہ جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، لیکن قرآن نے جو تلاوت ابھی میں نے کی بالکل اپنے آغاز میں، کہ یہ دلوں کی طمانینت کا باعث ہوتا ہے یہ ذکر، اور یہ قلوب کی طمانینت کے لیے، اور وہیں پہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے وصی، میرے جانشین، اپنی مجالس میں ان علی بادشاہ کے ذکر سے ان کو بہرمند کرو، اور اپنی مجالس کو، اپنی عزاداری کی محفل کو اور دیگر اپنی جو نشست و برخاست ہے اس میں زینت دو اپنی مجالس کو مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے۔ تو اب اگر جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عبادت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہی عبادت ہے، اور وہ عبادت علی بادشاہ کا ذکر وہ مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے جو کہ عین عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہ ذکر پاک کریں گے تو آپ جن و انس کی حیثیت سے، جو قرآن نے آپ کو حکم نامہ گویا فرمایا ہے کہ اے جن و انس تمہیں پیدا ہی فقط عبادت کے لیے کیا ہے، تو فقط عبادت اسی لیے ہے کہ آپ علی علی گویا کریں، کیونکہ علی علی کرنا ہی ذکر علی کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عین عبادت ہے، اور اس کے بعد اس کا حاصل جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے، رزلٹ ہمارے سامنے یہ پہنچا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ ذکر جب آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے قلوب میں حقیقتاً طمانینت اور سکون اور تسکین اور آپ کی روح کی شادمانی کا یہ باعث بنے گی، دنیا جہان کی اور آخرت کی آپ کی جو حاجات ہیں شرعیہ اور آپ کی جو مشکلات ہیں وہ اس سلسلے سے دور ہوں گی۔ اور اسی لیے جو فرش عزا سب سے بڑا ایک مرکز ہے، مکتب ہے، پلیٹ فارم ہے، کہ جس کے اوپر جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس ذکر سے بہرمند ہوتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں تواتر کے ساتھ، اور بچہ بچہ ہمارے مکتب کا یہ جانتا ہے کہ اس میں خود پاک بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچے کا پرسہ لینے، ان کی تعزیت وصول کرنے تشریف لاتی ہیں۔ ایک ملکہ، ایک بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، شریکت الحسین صلوات اللہ علیہا، یہ شام کی ملکہ، یہ تشریف لاتی ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک بی بی آتی ہیں کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی شب کی دعاؤں کا مصداق تھیں، کہ جو پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام، سید سجاد علیہ السلام، کہ جن کا ایک گراں قدر کردار ہے اس کے اندر، اس پورے واقعہ کربلا اور اس کے بعد 40 سال یہ میرے مولا و آقا یہ خون روئے ہیں، تو یہ ہستی تشریف لاتے ہیں، اور ان عزاداری کی مجالس کے اندر معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے عزاداران کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور بخشش چاہتے ہیں، اور پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کسی زمانے میں جب بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بی بی کو آگاہ کیا،
تو ایک صدمہ جاں کے بعد جب بی بی نے دوبارہ ہوش کیا تو اس وقت پاک بی بی نے تڑپ کے یہ پوچھا کہ بابا کیا اس وقت میں اور علی اور آپ یا ہمارے بیٹے امام حسن علیہ السلام میں سے کوئی مولا حسین بادشاہ کے پاس موجود ہوں گے؟ تو اس وقت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی، اس کربلا کے شہنشاہ کی اس عظیم قربانی کے وقت نہ تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں ہوں گا ہم رکاب، نہ اس کے بابا علی ہوں گے، اور نہ میری بیٹی آپ اور اس کے بھائی حسن بادشاہ ہوں گے۔ تو اس وقت بی بی نے تڑپ کے پوچھا کہ پھر اس وقت میرے اس بچے کا کون غم کرے گا اور کون اس کے لیے؟ تو اس وقت پاک بی بی علیہ السلام نے جو ایک پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم خدا وند تعالی جو ہے وہ آپ کے صدقے میں خلق کرے گا کہ وہ قریہ بقریہ نسل بر نسل وہ آپ کے اس فرزند کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنسو بہائے گی، گریہ کرے گی، عزاداری حسین کرے گی، اور اس دین مبین کو ایک ہر دفعہ نئی جہت اور نئے ولولے کے ساتھ اس کربلا کی روشن مثال کو زندہ کرے گی۔ تو دراصل ہم خوش نصیب ہیں، شیعان علی، عزاداران حسین، مظلوم علیہ السلام، دراصل یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ خوش نصیب محبین ہیں جو محبت و مودت کے ایسے جذبے سے اور ان پاکوں کی ایسی محبت سے سرشار ہیں کہ واقعہ کربلا کے اس جان کا حادثے کے اوپر ہم جو ہے وہ گریہ کناں ہوتے ہیں، آہ و فغاں کرتے ہیں، ہم اپنے معمولات میں بے حد سادگی لے آتے ہیں۔ ہمارے دل میں گویا ہر وقت کربلا تو ہوتی ہے، لیکن ان ایام میں بلخص جو ہے نا ہمارے ہاں وہ ایک سلسلہ برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاک بی بی کی گویا ہم ایک دعا ہے، ہمارے اوپر کروڑ شکر واجب ہیں، لاکھوں شکر واجب ہیں کہ ان ہستیوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان کے غم کو اس طریقے سے زندہ ہوتا بندہ کرنے کی اپنے طور پہ صحیح کریں۔ اسی لیے جو فرش عزا پہ بیٹھنے والی لوگ ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے، اس بارے میں ایک چھوٹا سا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ بظاہر آج پھر جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوں، بظاہر آج پھر جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوں، مقام عشق میں لیکن انتہا پہ بیٹھا ہوں۔ کریم کا در ہے یقیناً میرا مقدر بھی، اسی سبب سے میں نظریں جھکا کے بیٹھا ہوں۔ عباس سی جرت مگر کہاں ہے میرے پاس، جو کچھ ملی ہے انہی سے تو آ کے بیٹھا ہوں۔ خمیر میرا بھی مٹی ہے میں بو ترابی ہوں، اٹھوں پھر کیوں کر جو خاک شفا پہ بیٹھا ہوں۔ جو بھیجتے ہیں درود وہی ہیں آئے ہوئے، اور جن پہ بھیجتے ہیں درود بلا کے بیٹھا ہوں۔ بظاہر آج پھر جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوں، مقام عشق میں لیکن انتہا پہ بیٹھا ہوں۔ تو عزاداران، یہ جو آپ مقام عشق کی منزل پہ، دراصل آپ فرش عزا پہ نہیں ہوتے، آپ عرش کے کسی فرش پہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ اس میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس مرتبے میں اپنے آپ کو، یہ بھی کیونکہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کبھی بھی اس چیز پہ تکبر یا غرور میں مبتلا نہ ہونا کہ آپ کو ہماری معرفت ملی، آپ کو اس معرفت کے تحت یہ قرینے آگے کہ آپ نے عزاداری کی، آپ نے دیگر واجبات کیے، آپ نے زیارت مولا حسین بادشاہ کی، حج و زکوٰۃ و دیگر جو نماز روزہ اور جو بھی آپ کی اچھی نیک احسن توفیقات ہیں، تو مولا فرماتے ہیں، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ یہ بھی ہمارا ہی لطف ہے، ہمارا ہی کرم ہے، یہ ہماری ہی توفیقات ہیں کہ آپ اس سلسلے سے مربوط ہیں اور آپ کے دل کے اندر محبت و مودت و ولایت کے جام چھلک رہے ہیں، اور آپ عزاداری حسین علیہ السلام سے مربوط و مستحکم ہیں۔ علی بادشاہ کی ولایت بھی ایک ایسی عزت و عظمت ہے کہ جو بھی انہی کی عطا ہے۔ جب رسول اعظم معراج پر تشریف لے گئے آپ کی دلچسپی کے لیے، علی بادشاہ کے ذکر کے لیے کہ یہ ذکر عبادت ہے، تو عزاداران آپ جانتے ہیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ہستی کہ جو اللہ کا لطف کہ اس نے اس کائنات کے لیے اپنے محبوب کو نازل کیا اور آپ یہاں تشریف لائے،
لیکن خدا کبھی کبھی پھر اپنے محبوب کی زیارت کا جب مشتاق ہوتا تو کتابوں میں یہ مستند روایات سے موجود ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 28 مرتبہ معراج کی اس طرح بظاہر جس کے ساتھ روایات موجود ہیں وہ خدا نے اپنے اس حبیب کو یاد کیا۔ تو اسی معراج میں ایک وہ معراج ہے جو کافی مشہور ہے۔ تو اس معراج میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں کی اور عرش کی اور سدرۃ المنتہا کی اور خدا تک کی ملاقات جب کی تو اس میں آپ کو راستے میں بتاتے ہیں کہ ایک فرشتہ ملا، اور یہ کوئی بڑا عجیب الخلقت فرشتہ تھا کہ جس کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی متعجب کہنا چاہیے کہ ہوئے، کیونکہ اس فرشتے کے 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 5,000 انگلیاں تھیں۔ اس نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سلام کیا، لیکن سلام کرنے کے بعد تبسم کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چھوٹے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سلسلہ ہم تک پہنچا ہے ہمیں بتانے کے لیے آپ رکے، اور آپ نے پوچھا کہ اے عجیب الخلقت فرشتے کہ جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں 5,000 انگلیاں ہیں، اے عجیب الخلقت فرشتے، تو میرے وصی، میرے جانشین اور میرے چھوٹے بھائی علی علیہ السلام کو کیسے جانتا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، حرکت بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ علیہ السلام کے وصی و جانشین علی بادشاہ اجازت نہ دے دیں۔ تو عزاداران، یہ علی بادشاہ، یہ کون و مکان کا سارا جو مینڈیٹ ہے یہ اسی علی بادشاہ کہ ان عظیم طیب پاک ہاتھوں میں ہے، اور یہی علی بادشاہ کا وہ ذکر ہے، یہی محمد و آل محمد کا ذکر ہے جو فرش عزا پہ ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے عزاداری حسین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میں اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث کوٹ کرتا ہوں، میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ برا نہ مانیے گا، یہ معصوم کی حدیث ہے، یہ کسی محقق کی یا کسی ریسرچر کا کوئی اپنا ڈائلاگ نہیں ہے، یہ مجھ جیسے یا کسی اور عام لوگوں کا نہیں، بلکہ معصوم جو کہ جن کے پاس خطا کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، جو من جانب اللہ جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کسی کو عزاداری حسین کے خلاف بات کرتے دیکھو تو اس پر لعنت کرو۔ تو یہ لعنت واجب ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اگر کوئی عزاداری حسین کے خلاف بات بھی کرے، اور مولا اس کے بعد فرماتے ہیں یہ کیونکہ عزاداری حسین سب سے افضل اور برتر عبادت ہے، اور یہی ہمارے شیعوں کے لیے بخشش کا باعث ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عزائے حسین اعلیٰ ترین عبادت ہے اور اس کی کوئی حدود نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے، بلکہ یہ دراصل روح دین میں ہے، اور عزائے حسین کے بغیر دین کا گویا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ عزاداران، بڑی مشکل سے یہ دین مبین بڑی محنتوں سے، کسی کا کوئی گیا نہیں، محمد و آل محمد کا کچھ بچا نہیں۔ عزاداران، بڑی محنتوں سے، بڑی قربانیوں سے یہ لہو کربلا ہوئی، یہ ورق یہ کیسے خاک شفا بنی، یہ اسی طرح خاک شفا بنی۔ یہ عزاداری حسین ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس پاک خانوادے کی، عزت و عظمت والے خانوادے کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے کہ جس میں ایک مقام پہ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے لخت جگر شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے وہ بڑا جان کا صدمہ میری زندگی میں تھا کہ گلوئے اقدس سے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پہ تیر تو لگا، یہ ایک پہلا حادثہ تھا، لیکن میں حسین بادشاہ آج خود اپنا عزادار بن گیا ہوں کہ میں اس بات پہ عزاداری کر رہا ہوں کہ میرے نونہال کو، میرے اس 6 ماہ شہزادے کو یہ تیر اس وقت لگا جب میں کائنات کا شہنشاہ، جنت کا سردار، نواب کربلا، شہنشاہ کربلا
حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے لبھائے اقدس کا بوسہ لے رہا تھا۔ جب یہ بوسہ لے رہا تھا میرے شہزادے کو یہ عین تیر اس وقت آ کے لگا۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین، السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔